روس کے خلاف ہم لوگوں نے جہاد کیا تو وہ جہاد تھا، لیکن جب اسی افغانستان پہ امریکہ آیا تو پھر امریکہ کا ساتھ دینا ہم پہ لازم ہو گیا، تب ہمیں جہاد بھول گیا۔ لہٰذا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ جہاد صرف وہ جائز ہے جو امریکہ کی خوشنودی سے ہو، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ دوستان ذی وقار، ابھی ہمیں کچھ یہ وہ تلخ باتیں ہیں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ شاید لوگ کرنے سے پہلے وہی چودھری صاحب والی بات کے باہر ایک کالا ڈالا کھڑا ہوتا ہے اور آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی صورت میں اغوا کر لی جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کے بچے ریمن ڈیوس کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے اور ریمن ڈیوس باعزت طور پر بری ہو جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ کرنل جوزف رات کی تاریکی میں میرے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچل دے اور ہم اسے نور خان ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں سلوٹ مار کے بھیج دیں؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے دیش کا جوان وہ چونڈا میں اپنے جسم سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ تو کود پڑا، اس کے غرور کو خاک میں ملایا؟ میں کب تک یہ کہوں کہ ہمارے دیش کے جوان نے آپ کے کیا کہتے ہیں سری نگر کے قریب تو قربانیاں دیں، ایل او سی پہ تو قربانیاں دیں، سیاچن پہ تو قربانیاں دیں، لیکن اوپر جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے جارج بش کے، اوباما کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تلوے چاٹے ہیں۔ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے تبدیل ہوتے رہیں لیکن غلامی کا پٹا وائٹ ہاؤس سے ہی آتا رہے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے حکام بالا کے تبدیل ہوتے رہیں لیکن منظوری واشنگٹن ڈی سی سے آتی رہی؟ وہ سوشل میڈیا تھا، بجائے اس کے کہ اس پہ ہم پاپا کی پرنسس والی آئی ڈی بنائیں، یا بجائے اس کے کہ اس پہ ہم لوگ سبا بن کے 20 روپے کا ایزی لوڈ منگوا لیں اور مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مارتا ہوا بتائے کہ جناب ہم لوگ جتنے مرضی ماڈرنائزڈ کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنے مرضی انگریزی گھما پھرا کے بولنے والے کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنا مرضی پینٹو شیٹو میں پھرنے والے کیوں نہ ہوں، جب بات میرے آقا کی عزت اور حرمت کی آتی ہے تو ہم کسی کو کھادے میں، کسی کو بارے میں نہیں لاتے۔ تو اتنے میں پولیس تشریف لے آئی تھی تو پھر ہمیں گلا بھاڑ بھاڑ کے تقریریں کرنی پڑی، اسی لیے میں ابھی اس جوش و ولولے سے نہیں کر پاتا کہ اب میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک دور ہوتا تھا جب ہم انجمن طلبہ اسلام میں تھے تو سب سے زیادہ کریٹیسائز سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو کیا جاتا تھا۔ اب آ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ماڈل جو سیالکوٹ اور گجرانوالہ ہے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ لبرلز پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ کچھ حقائق ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا کا قانون رہا ہے، کفر ہمیشہ سے ہمیں کیوں چماٹے مارتا رہا کہ جب وہ ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہم کہتے ہیں بھائی جان ہم بڑے پرامن ہیں، ہم مسلمان ہیں، دوسری گال بھی حاضر ہے۔ ہمیں اسلام نے کبھی یہ درس نہیں دیا۔ اسلام پرامن مذہب ہے، لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھو۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عراق میں مدر آف آل بامز گرائے جائیں، افغانستان میں، اور 12,000 بم آپ کے عراق میں گرائے جائیں۔ بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سامنے برہنہ کر کے سٹ سٹینڈ کی سزائیں دلوائی جائیں 2002، 2003 اور 2004 میں، اور پھر ان کے وہ سی ڈیز وائرل کروائی جائیں اور پاکستان میں بھیجی جائیں اور باہر یہ لکھا جائے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب مسلمان اسے اپنے کمپیوٹر میں ڈالتا تھا اور وہ عبرت حاصل کرتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کل کو اگر میں امریکہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو شاید ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ جس کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ پنجاب کا علاقہ ہے، آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، یہ نوابوں وڈیروں کا رواج کافی زیادہ ہے۔ کے پی کے میں ذرا کم ہے،
لیکن ان علاقوں میں ذرا غلامی زیادہ ہے. وہ اقبال کہتا ہے تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص جب تک خود اپنے پنڈ کے چودھری کے پاس گٹوں میں بوٹ پالش کرنے کے لیے نہ گیا ہو, پنڈ کے چودھری نے اسے اپنا غلام بنایا ہو. کوئی زبردستی لا کے غلام نہیں بناتا. جب تک آپ اپنی نوکری کے لیے سی وی جمع نہیں کراتے تب تک آپ کو نوکری پہ نہیں رکھا جاتا. اسی طرح تو اقبال نے یہی کہا, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اب سمجھیں, جب تک امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس سے بھیک نہیں مانگیں گے, امریکہ زبردستی تو ہمیں خیرات نہیں دے گا. وہ کوئی پھوپھی کا بیٹا ہمارا. یہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں, یو ایس ایڈ کی مد میں ہمیں ایڈ مل گئی, دیکھتے ہیں نا, یہ فلانی سپورٹ آ گئی جناب امریکہ سے. بھئی وہ کیا تمہارے تائی کا پتر ہے جس نے عراق میں بم پھینکے, جس نے لبنان کو تباہ کیا, جس نے سیریا کو تباہ کیا, جس نے پوری عرب کنٹریز کو تباہ کر دیا اس طریقے سے کہ ان کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کو عورت و شراب کا عادی بنا دیا. یہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے حجاز اور یمن کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے عراق اور کویت کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے عراق اور ایران کو آپس میں لڑوا دیا, اس نے پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑوا دیا. وہ تمہیں کیوں ایڈ دے گا؟ اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے تعلیمی نصاب سے عشق رسول کے ایلیمنٹ کو نکال دو. آپ میں سے جو 40 یا اس سے ابو ایج کے لوگ ہیں, یا اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا کہ ان کے دور میں ایک مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا, غازی علم الدین ایک عظیم عاشق رسول کے نام سے. آج نہیں پڑھایا جاتا. ایک دور ہوا کرتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہمارے بزرگوں کو پڑھایا جاتا تھا. آج مصطفیٰ کمال اتاترک پڑھایا جا رہا ہے, جسے انگریزوں نے لانچ کیا اور ایک لبرل ترکی ہمارے اوپر مسلط کیا تھا. آج وہ سلطان محمد فاتح نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ غازی عبدالحمید نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ نور الدین زنگی جیسا چیف آف آرمی اسٹاف نہیں پڑھایا جاتا. اسی لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو بارڈر کی طرف جائے گا وہ ملک دشمنی کرے گا. بندہ اس بدبخت سے پوچھے کہ تم ہر 5 ستمبر کو آ کے دعا کرواتے ہو کہ اللہ کشمیر کو آزادی دلوا دے, اپنے ساتھ کچھ علماء کو بھی بٹھا دیتا ہے. اب میں دعا کرواؤں, آپ دعا کروائیں, اچھا لگتا ہے. ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں, نعرے لگانے کے علاوہ, دعائیں کرنے کے علاوہ, تقریریں کرنے کے علاوہ. لیکن جب وزیر اعظم بھی دعا ہی کرے تو کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اللہ وطن. آپ لوگوں میں سے ہماری بہنیں ہیں, وہ کئی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ سر ہم لوگ کام کرنا چاہتی ہیں اپنے مذہب کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اس نظریے کے لیے, لیکن نہیں کر پا رہی. ہم لوگ اوپنلی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتے. میں نے کہا آپ سے کتنے کہا ہے, آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہماری بہن آپ اپنی تصویر سامنے آویزہ کر کے سوشل میڈیا استعمال کریں. آپ اپنے آڈیو نوٹ کے ذریعے اپنی انقلابی آواز, وہ درد بھری آواز اس امت کو پہنچا سکتی ہیں. آپ اپنے ماشاءاللہ شاہ صاحب یا نبی غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام, یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. بڑے ہمارے لیے آنر کی بات ہے شاہ صاحب یہاں تشریف لائے. تو بہنوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے آڈیو نوٹس کے ذریعے آپ انہیں آڈیو نوٹس بنائیں, اوپر ویڈیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اس پر پکچر سٹوریز لگائی جا سکتی ہیں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس ہتھیار کو استعمال اگر ہم کریں گے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ریسنٹلی 3-4 ملکوں میں پوری بغاوت جو قائم ہوئی وہ سوشل میڈیا نے قائم کی. دوستان ذی وقار, اسی لیے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ پاپا کی پرنسز اور یہ سبا کے ایزی روڈ سے نکل کے کوشش کریں کہ اس سوشل میڈیا کے اس کو
एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, इसे एज अ वेपन